ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، لیکن وہ تجارت ملک غیر ملک میں کی ہے، پر جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آیت اتری، میں نے کہا شاہ زیب خان زادہ صاحب جیو پہ بیٹھ کر کہتے ہیں چیف جسٹس نے فیصلہ ٹھیک دیا ہے، ہمیں بولا ہم بتاتے ہیں اس کے فیصلے میں کیا حکم ہے۔ آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ قادیانیوں کو تھیف گیٹ، چور دروازہ دکھا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی سخاوت جوش مار رہی تھی، انہوں نے بتایا 1000 دینار، 1000 اشرفی اس بندے کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، اس نے آپ کو لوٹانا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب 1000 اشرفی سنی، فرمایا اس کا نام کاٹ دو اور اس تک پیغام دے دو، ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، آئندہ ہم سے ملے کرو۔ اللہ شاہ صاحب اگر بازار میں بیٹھے بہترین تاجر بن سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر مولوی تجارت کرے تو بہتر کما سکتا ہے۔ منصور علی خان اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چیف جسٹس کا فیصلہ بہت اچھا تھا، مولانا فضل الرحمان نے اس میں خواہ مخواہ سے چھلانگ لگائی ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، سہیوال سٹی کے غیرت مند بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے اسٹیج پر استاذ العلماء حضرت مولانا شاہد عمران عارفی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں، اور اپنی خوبصورت اور پرترنم آواز میں آپ کو اور مجھے سیدہ پاک کی فضیلت سنا رہے تھے۔ میری دعا ہے رب کریم ان سب کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں برکات عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے ذمے مختلف عنوانات ہیں، 2 4 5 پوائنٹ میرے ذمے لگے ہیں۔ میں ہر پوائنٹ پر کچھ وقت لگا کر آپ کی غیرت کو جگانا چاہوں گا۔ ویسے نیند تو سونے کا وقت ہے، یہ ان حضرات نے مجھ سے 5 تاریخ کا وقت لے کر 6 تاریخ میں آپ سے مخاطب کرایا ہے، لیکن جتنے وقت میں ہم بیٹھے ہیں، اگر آپ نوجوان آنکھوں کے ساتھ، جیتے جاگتے چہرے کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ جتنے دوست بیٹھے ہیں، کسی نیند آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ویسے اس وقت عقل دی گوٹی ہل جاندی ہے، گل ٹھیک جی نہیں؟ مائک یہیں رہے گا، مائک قریب تب آتا ہے جب اس پر کور ہوتا ہے فوم کا۔ ایسے میرے ہونٹ کو کرنٹ لگے، آپ کو تو کرنٹ نہیں لگے گا نا، آپ تو ڈیمانڈ فرمائیں گے بھائی قریب کرو، قریب مائک میں بھائی قریب کرنے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑ دیں، میرے روز کا کام ہے، انہیں قریب کر دینا تو ساڑھا کام ہی پورا ہو جانا ہے۔ تو میں نہیں، مائک یہیں رہے گا، آپ وہاں سے تیز فرمائیں۔ یہ جو منہ کے اوپر مائک لگاتے ہیں، نہ شکل نظر آتی ہے نہ عقل نظر آتے ہیں بندے میں، تو وہ رکھیں جو آپ تک آواز آ رہی ہے، بس اب مائک اونچا ہو یا نیچا ہو، وہ وہاں سے تیز فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہاں مدرسہ کیوں بن رہا ہے۔ مولانا شاہ صاحب اگر بازار میں بیٹھے بہترین تاجر بن سکتے ہیں، ہم بہترین بزنس مین بن سکتے ہیں۔ یہ جو علماء موجود ہیں، ہمیں باقی تجار سے بہتر تجارت کرنا آتی ہے، تو ہم بازار کیوں نہیں بیٹھے
ہم مسجد اور مدرسے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ پہلا پوائنٹ میں عرض کرنے لگا ہوں. دیکھو بات یہ ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ عالم نبی کا وارث ہے. تو وارث وہی کام کرتا ہے جو مورث نے کیے ہیں. مورث کہتے ہیں اس کو جس کا بندہ وارث ہوتا ہے. تو ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، لیکن اعلان نبوت کے بعد حضور بازار نہیں گئے. ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، اعلان نبوت کے بعد تجارت کی ترتیب اللہ کے رسول نے نہیں رکھی. ہمارے نبی پاک نے تجارت کی ہے، لیکن وہ تجارت ملک غیر ملک میں کی ہے. پر جب آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب آیت اتری یا ایہا المزمل یا ایہا المدثر، پیغمبر تجارت کرنے نہیں گئے. رسول اللہ نے کاروبار چھوڑ دیا، حضور پاک نے بزنس مینی چھوڑ دی. وجہ کیا ہے؟ رزاق پہلے بھی اللہ تھا، رزاق اب بھی اللہ ہے، رزاق ہمیشہ اللہ ہوگا. پہلے نبی پاک نے تجارت کی ہے، اب تجارت کیوں چھوڑی ہے؟ بھائیو وجہ ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس ذمہ داری میں اپنا وقت لگایا، اس ذمہ داری میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جس ذمہ داری کے لیے رب نے نبوت کو بھیجا تھا. باقی دنیا ضرورت کے اوپر چھوڑ دی ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنایا. مل گیا تب بھی شکر کیا، نہ ملا تب بھی گزارا کیا. اسی بات کو سمجھانے کے لیے حدیث پاک موجود ہے. حضرت امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے. حضور پاک نے فرمایا تھا اجوع یوما و اشبع یوما، رب کریم مجھے ہر وقت کھانا نہیں چاہیے، کبھی کھانا مل گیا شکر گزار بندہ بنوں گا، کھانا نہ ملا میں صبر کر کے دکھاؤں گا. ہاں وہ وقت بھی آیا جب نبوت نے اس بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. اگر صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، چلنا محال ہے، میں چل نہیں سکتا، حضور پاک اپنے پیٹ پہ کپڑا اٹھا کے 2 پتھر دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے فاقے برداشت کیے ہیں. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اور میری ام المؤمنین، آپ کی اور میری اسلامی اما جان کہتی ہیں 3 چاند طلوع ہو جاتے، یعنی 90 دن گزر جاتے، پیغمبر کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا. یہ وقت نبی نے کاٹے ہیں، یہ حالات حضور پاک علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں. بلکہ کھولیے فضائل اعمال، میں اردو کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، آپ کی دسترس میں ہے. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کاٹن کے کپڑے میں ناک صاف کیا اور فرمان لگے بقا ابو ہریرہ تیری تو بلے بلے ہے. وہ وقت بھی یاد کر جب بھوک کی وجہ سے تو مسجد نبوی میں حضور پاک کے گھر اور حضور پاک کے مدرسے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا. اس وقت لوگ سمجھتے بے ہوش ہو گیا ہے، اسے مرگی کی بیماری ہوگی، حالانکہ مرگی نہیں تھی، فقط بھوک تھی. سہیوال کے غیوروں، میری بات کا مطلب یہ ہے حضور پاک نے اس کے باوجود بھی تجارت نہیں کی، کاروبار نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی تھی، اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے دین اتارا، اللہ نے مذہب دیا، اللہ نے اسلام دیا، اللہ نے قرآن دیا، رب نے شریعت دی، پیغمبر نے زندگی اس پہ لگائی. مولا زندگی لگے گی لگا دوں گا، جماعت لگے گی لگا دوں گا، صلاحیت لگے گی لگا دوں گا. میرا مقصد قرآن پھیلانا ہے، دنیا کمانا نہیں. ایک ہی وجہ ہے. آج ان علماء نے مدرسہ اسی بنیاد پہ شروع کیا، مسجد اس بنیاد پہ شروع کی ہے. ورنہ مولوی کے مقابلے میں کوئی تاجر بن کے دکھائے، رب نے اسے علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو دیکھے ہوئے ہیں. حضور پاک نے دنیا کے اوپر توجہ چھوڑ دی، فرمایا رب جو دے گا دے گا، اور یہ بات طے ہے میرا رزق مجھے مل کے رہے گا. میں اس کے لیے اتنی کوشش کروں گا جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کروں گا جتنا میں نے آخرت میں رہنا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایک اسٹیج پہ منظر دیکھا، راول پنڈی کی اسٹیج پر ایک سیاسی جلسہ تھا. ایک شخص کے ہاتھ میں بیٹے مجھے بوتل اٹھا دے،
یوں پانی کی بوتل ہاتھ میں تھی، وہ بیان کر کے یوں بیٹھے اور یوں اس کا کیپ اوپن کر کے پینے لگے، ابھی منہ کے قریبی بوتل لائے تھے کہ اس بندے کے اوپر وقت اجلا پہنچا اور وہ فوت ہو گیا. ایک پانی کا قطرہ منہ میں نہ جا سکا. بوتل اپنے ہاتھ میں ہے، دسترس میں. کیوں؟ رب نے لکھ دیا اب تیرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے، پینے کا وقت نہیں ہے. اور اگر اللہ نے ایک انگور کے دانے پر بھی نام لکھا ہوگا نا میرا کہ یہ اس نے کھانا ہے، وہ چمن کے منڈی سے نکلے گا، کس ٹرک میں پیک ہوگا اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، کون سا ڈرائیور اسے لے کر آئے گا، اس کی کتنی تنخواہ ہے منتھلی، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. وہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے، وہ یہاں تک لائے گا. کون سا آڑتی جا کر خریدے گا، کس دکان پہ جا کے وہ انگور کی پیٹی بکے گی، نو ایشو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. کون خرید کے لائے گا، میری پلیٹ میں آئے گا. اگر میرا نام لکھا ہوا ہے تو میرے دانتوں کے نیچے آنے میں دنیا کی طاقتیں نہیں روک سکتی. رزق اللہ ذمہ دار ہے، رزق کے معاملے پہ پرواہ نہیں ہے. میرے ساتھیوں، میں یہی بات سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مدرسہ ان علماء کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کی بنیاد پہ بنایا ہے کہ ہم رزق کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم رزاق کے دامن میں آئیں گے. اور سنیں، میں نے کہا اگر مولوی تجارت کرے تو بہتر کما سکتا ہے. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اس دھرتی کا سب سے بڑا تاجر لانے لگا ہوں. صحابہ کے بعد اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس شخصیت کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے تاجر تھے، کتنے بڑے بزنس مین تھے. ایک شخص سامنے سے آتے ہوئے گھوڑے کو ایٹ لگا کے سائیڈ چینج کر کے ڈائریکشن تبدیل کر کے گیا. امام صاحب نے پوچھا یہ تو بہت اللہ والا بندہ ہے، نیک آدمی ہے، ہمارے سامنے کیوں نہیں آیا، اس نے ہمیں دیکھ کے کیوں رخ بدلا. امام صاحب کو شاگرد بتاتے ہیں حضرت اس کا نام تو آپ کے ان رجسٹروں میں درج ہے جن بندوں نے آپ کے پیسے کھا گئے تھے، اس نے قرضہ واپس نہیں کیا، یہ شخص بھی آپ کے قرضہ کھانے والوں میں سے تھا. حضرت امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، بندہ نیک ہے لیکن قرضہ دینے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہوگی. بتاؤ کتنا قرضہ تھا. اس وقت امام ابو حنیفہ کی سخاوت جوش مار رہی تھی. انہوں نے بتایا 1000 دینار، 1000 اشرفی اس بندے کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، اس نے آپ کو لوٹانا ہے. میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب 1000 اشرفی سنی، فرمایا اس کا نام کاٹ دو اور اس تک پیغام دے دو ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، آئندہ ہم سے ملے کرو. 1000 اشرفی کتنی ہے؟ آؤ ذرا کیلکولیٹر نکالو، میں آپ کو حساب کتاب کرانے لگا ہوں. 1000 دینار، آج دنیا دینار جانتی ہے کہ کویت کی کرنسی کا نام دینار ہے. واہ، وہ تو 600 روپے کا ہے، 800 روپے کا ہے، 900 روپے کا ہے. بس دینار رسول اللہ کے دور میں چاندی نہیں سونے کا سکہ ہوتا تھا. اور کتنا وزن؟ آج ہم کہتے ہیں زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جس کے پاس کتنے تولہ سونا ہو. 52 نہیں میرے بھائی، کتنے؟ 7.5 تولہ سونا، وہ 52.5 چاندی ہے. تو 7.5 تولہ سونا کے کتنے دینار بنتے ہیں؟ 20 20 دینارا. حدیث پاک میں ہے جس کے پاس 20 دینار ہیں اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور امام ابو حنیفہ کتنے دینار دے رہے ہیں؟ 1000. یہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے نا، یہ 200 درہم ہے. 200 درہم کا 52.5 تولہ چاندی بنتا ہے. میں پورا اس کا حساب جانتا ہوں. 84 تولہ کا 1 کلو بنتا ہے. اوزان شرعیہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز میں لکھی. علماء تو یوں انگلیوں پہ اس میزان کو جانتے ہیں، سا کیا ہے، مد کیا ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں قفیز کیا ہے اور بر کیا ہے. پوری ترتیب کے ساتھ وزن بتا سکتا ہوں. لیکن میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں کہ مولوی تجارت کرنے پہ آئے وہ خلوص نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے. حضرت امام صاحب اتنے بڑے تاجر ہیں، 1000 دینار 1 منٹ میں اگلے کو معاف کر رہے ہیں. بتاؤ اس کے پاس اپنی سیونگ کتنی ہوگی، اس کے پاس اپنا پروفٹ کتنا ہوگا. علماء اگر بازار بیٹھے انہیں پرابلم نہیں ہے، لیکن جب مولوی بازار میں بیٹھ گیا،
وہ تجارت کرنے میں مشغول ہو گیا. بتاؤ تمہیں دین بتانے والا کون ہوگا؟ تمہارے بچوں کو پڑھانے والا کون ہوگا؟ تمہارے بچوں کے کان میں اذان کون دے گا؟ تمہاری اولاد بالغ ہوگی، ان کا نکاح کون پڑھائے گا؟ جب کوئی مر جائے گا اس کی جنازے کی مغفرت کے لیے بات کون کرے گا؟ ورنہ میں تو دنیا داروں کے جنازے پڑھاتا ہوں. میں نے ایک جنازے پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو اس کا سگا بیٹا میرے کان میں کہتے ہیں سر ایکسکیوز می 1 منٹ. جی بیٹا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ابا تو فوت ہو گئے ہیں لیکن مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے حل بتائیں، کیا میں 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لوں جنازہ ہو جائے گا؟ دنیا داری نے تو ہمیں یہ دیا ہے. علماء مدرسے میں بیٹھیں گے، نبوت کی وراثت کو لے کر بیٹھیں گے، شریعت کی وراثت کو لے کر بیٹھیں گے، دین کو لے کر بیٹھیں گے، اپنا کاروبار چھوڑیں گے، بزنس مین بننا چھوڑیں گے، تجارت چھوڑیں گے، اور یہ سب کچھ حضور کے دین پہ لگائیں گے، تب جا کر دین چمکائیں گے انشاءاللہ. اور میرے ساتھیوں میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، اور یہی کام نبی پاک نے کیا ہے. یہی کام حضور مسجد میں بیٹھے، مدرسے میں بیٹھے اور صحابہ کو پڑھا کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا. اس اتباع میں علماء بیٹھے ہیں، ورنہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں جب قرآن حفاظت اللہ کر رہا ہے قرآن کی، تو تم یہ پگڑیاں پہنانے والوں کو کیوں حافظ بنا رہے ہو؟ اس کے لیے مدرسہ کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ حفاظت کرے گا. تو میں کہتا رہتا ہوں بھائی آپ دکانیں کیوں چلا رہے ہو؟ رزق بھی اللہ دے گا. کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ رزق بھی اللہ دے گا. فوراً ریزائن آف جاب، صبح استعفیٰ دے دو. اسی جاب نہیں کرنی، سانو لوڑ کوئی نہیں. اسی دکان نہیں چلانی، چھڑ دو. کیا ہمیں اللہ رزق دے گا؟ آپ دکان کو تالا لگاتے ہوئے صبح جلدی جلدی آؤں گا، ہاں شام کو تھوڑا زیادہ بیٹھوں گا، بہترین طرح پہ چیزیں رکھوں گا تاکہ میرے گاہک کی توجہ ادھر ہو. کیوں بھائی؟ رزق کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے. تو کیوں روزانہ اپنے شیشے کے اوپر کپڑا مار رہا ہے دکان کو چمکانے کے لیے؟ تو ادھر تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ ہم محنت کریں گے، ذمہ داری اللہ کی پوری ہوگی. ادھر کیوں نہیں سمجھ آتا کہ قاری صاحب مدرسہ بنائیں گے، بچے پڑھیں گے، حفاظت اللہ کی طرف سے ہوگی؟ ادھر کیوں عقل کام نہیں کرتی؟ ادھر کیوں ختم ہو گیا؟ تو ادھر بھی سوچنا چاہیے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ قادیانیوں کو تھیف گیٹ، چور دروازہ دکھا رہا ہے. ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہیں تو قرآن و سنت پتہ ہے، شریعہ اینڈ لا جانتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت انا نحن نزلنا ذکر کیوں اتری اور وہ کسی قادیانی کے فیصلے پہ کیوں فٹ کر رہا ہے. اس کو تو اتنا ہی نہیں پتا کہ لا اکراہ فی الدین کی آیت کیوں اتری اور وہ کہاں ڈیسیجن میں اس کو لا رہا ہے. میں لا کے اسٹوڈنٹ ہوں، میں LLB کے اسٹوڈنٹ ہوں، میں جانتا ہوں، میں پڑھ چکا ہوں، میں وکالت جانتا ہوں. میں ایسے تکے نہیں مار رہا کہیں آپ کہنا پتہ نہیں ایسے کہہ رہے. میرے پاس اس وقت فیصلہ موجود ہے. اگر کسی نے وہ فیصلہ دیکھ رہا ہے یا اس پہ ڈسکشن کرنی ہے، آپ کا بھائی تیار ہے. میں نے تو میڈیا میں کہا ہے، میں نے کہا شاہ زیب خان زادہ صاحب جیو پہ بیٹھ کر کہتے ہیں چیف جسٹس نے فیصلہ ٹھیک دیا ہے، ہمیں بولا ہم بتاتے ہیں اس کے فیصلے میں کیا حکم ہے. ہمیں کہو. منصور علی خان اپنے چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں چیف جسٹس کا فیصلہ بہت اچھا تھا، مولانا فضل الرحمان نے اس میں خواہ مخواہ سے چھلانگ لگائی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو سمجھتے تھے صحافت شرافت کا نام ہے، آج ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ صحافت تو الزام تراشی کا نام ہے. مولانا 6 لاکھ علماء کے قائد ہیں، انہیں پتہ ہے کس قادیانی کی دم پہ کس وقت پاؤں رکھنا ہے. بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ سیاست کے اتار چڑھاؤ بھی جانتے ہیں. اور جو انہوں نے چیف جسٹس کی غلطیاں قرآن پاک کی تفسیر پہ نکالی ہیں، جرت کرے منصور علی خان ہمارے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. خدا کی قسم میں دن کو، وہ کہتے ہیں نا رات کو اور دن کے فرق میں تارے، میں تمہیں رات کو سورج نہ دکھاؤں تو کہنا دلیل میں بات نہیں کرتا. میں قانونی لیول بھی جانتا ہوں، اسلامی لیول بھی جانتا ہوں، ہم سے بات کرو. مولانا نے اس لیے نہیں کہا، وہ کہتے ہیں جی مولوی کو اقتدار نہ ملا تو مولوی نے بات کی ہے، اور مولوی اس جیسے اقتدار پہ لعنت کرتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے سہاروں پہ چڑھ گیا. آج حکومت اور اپوزیشن دونوں مولانا کے گھٹنے پکڑ رہے ہیں. کیوں؟ اے بابے جی دے کول کیڑی طاقت ہے
کیا اسمبلی دے اتنے لکھا ہوا کہ مولوی دے بغیر داخلہ منع ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو. اس نے اس کے اوپر رد کیا ہے. اگر چیف جسٹس سمجھتا ہے کہ مولانا نے غلط کہا ہے، صبح انہیں کورٹ میں بلاؤ، ہم دیکھتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے. آپ غلط فیصلہ دے دیں، قادیانی کے حق میں دے دیں، اور اس کو 17 ریمارکس میں آپ 6, 7, 8, 9 نمبر کے ریمارکس میں بلنڈرز مار جائیں، غلطیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں، اور علماء اور بولیں بھی نہیں، اور ختم نبوت کے لیے عوام بات بھی نہ کرے. ایسا نہیں چلے گا جناب والا، ایسا نہیں چلے گا. مبارک احمد قادیانی ہے، وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، اسے سیشن کورٹ، ہائی کورٹ نے سزا دی ہے. چیف جسٹس ایک ہی اس کی سماعت میں اس کی سزا کو پٹک کے دور رکھ دیتا ہے اور اس کی ریلیز کا آرڈر جاری کرتا ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے. کیوں؟ ہمارے وکیل جناب احمد رضا گیلانی کی باتیں کیوں نہیں سنی گئی؟ ہمارے مدعی کی گفتگو، اس کے دعوے کو کیوں نہیں سنا گیا؟ کیا صرف عثمان کریم ایک وکیل تھا جو قادیانی کی وکالت کر رہا تھا؟ کیا صرف اس کو سننا تھا؟ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہ ملک دین کے نام پہ بنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے یہ ملک ملا ہے، ہم اس کو یوں نہیں جانے دیں گے. طائف میں جب اللہ کے رسول گئے تھے، انہوں نے پتھر مارے تھے، ملک الجبال اترا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ یا رسول اللہ حکم کر دیں پہاڑوں سے ملاؤں، اس قوم کو کرش کر کے رکھ دوں. سہیوال کے غیوروں، حضور پاک نے نہیں فرمایا تھا؟ نہیں، یوں نہ کرنا. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. دعا مانگی رب سے اور اللہ کی خدمت میں عرض کیا، میرے مولا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی. ان کی نسلوں میں محمد بن قاسم اٹھا، 92 ہجری میں دیبل پہ آیا، راجہ دہر سے مقابلہ ہوا. دیبل کراچی کا پرانا نام ہے. پھر اس نے ملتان تک فتح کے جھنڈے گاڑے. اسی طائف کی اولادوں میں محمد بن قاسم الثقفی آیا اور ادھر دین پہنچا گیا. پاکستان تو رسول اللہ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے. اس کو ایسے نہیں جانے دیا جائے گا. کیا آپ کہہ دیں اجی قادیانی کچھ اور دروازہ دے دے؟ چیف جسٹس صاحب اس میں کہتے ہیں قرآن میں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ کہ قادیانی جو غلط تفسیر بنائے، شریعت کے نام پہ جھوٹ بولے، اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. یہ قادیانی کو سامنے ٹھہرا کر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو کل میں کسی کے منہ پہ تماچا مار دوں اور وہ کہ کیوں مارا ہے، میں کہوں گا تو مجھے نہ مارنا، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی کوئی نہیں. عجیب معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحب اس میں کہتے ہیں کہ ہر مذہب کو تبلیغ کی آزادی قرآن دیتا ہے، ہر مذہب کو دیتا ہے. قادیانی مذہب نہیں ہے، فتنہ ہے. مذہب تھوڑی ہے. ہم نے دنیا میں ہر ملک کو تسلیم کیا ہے، اسرائیل کو آج تک نہیں کیا. کیوں؟ قائد اعظم بتا گئے تھے یہ امت مسلمہ کے سینے پہ خنجر اور اس دھرتی پہ ناجائز بچہ ہے. کیوں؟ کنٹری کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملک ہو. اسرائیلیوں نے تو فلسطین میں آ کر کالونی خریدی کہ ہم یہاں فار دا ریزیڈنسی، ہم یہاں رہائش لیں گے. جب برطانیہ شیطانیہ وہاں سے دفع ہوا، راتوں رات انہوں نے کنٹری کریٹ کر دیا، ملک بن گیا. ہم نے آج تک اسے نہیں مانا. کیوں؟ وہ ملک نہیں ہے، وہ فتنہ ہے. اور پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ بات منشن ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے کرامت نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب آپ نہیں جانتے کہ قادیانیت فتنہ ہے، قادیانیت مذہب نہیں ہے، اور آپ اس کے سامنے ٹھہر کے اسے کہیں گے مذہب کی تبلیغ ہے. اور وہ بندہ، وہ قادیانی ملک کا کانسٹیٹیوشن ایکسپٹ نہیں کرتا، آئین نہیں مانتا. آپ اس کو فنڈامنٹل آف رائٹس کی کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ یہ بیس لیس بات ہے، اس کو کبھی عوام تسلیم نہیں کرے گی. یہ ہمارے ملک میں حال چل رہا ہے. آج یہ عالم ہے. اور سنیں آگے چیف جسٹس دوسری آیت میں ایک اور بلنڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا، حفاظت اللہ نے کرنی ہے. بے قادیانی جتنی غلط تفسیر چھاپ دے خیر ہے، حفاظت اللہ کرے گا. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب کل تیرے گھر کی کوئی چوری کر لے اور تو روئے اور چور کو کہے کیوں چوری کی، وہ کہے گا رزق تو اللہ نے دینا ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، مجھے سامان چوری کرنے دے دو گے؟ عجیب بات ہے. آپ کی اہلیہ اور ہماری محترمہ بہن محترمہ سرینا عیسیٰ کے اوپر کوئی بندہ یوں انگلی رکھ کے کہے یہ میری بیوی ہے،
حالانکہ وہ قانونی اسلامی اخلاقی آپ کی بیوی ہے، تو آپ اس کا یہ غلط دعویٰ ایکسپٹ نہیں کرتے، اپنی بیوی کو کسی اور کے ہاتھوں نہیں جانے دیتے۔ چیف جسٹس صاحب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کتاب تفسیر صغیر کا مقدمہ مبارک احمد قادیانی سے آپ ہٹا رہے ہیں، اسی کتاب میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے تحت لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ نہیں، مرزا قادیانی نبی ہے۔ ہم مان جان، یہ غیرت ہم سے نہیں مانی جاتی، یہ کسی اور سے جا کے بنوا لو۔ جب تو اپنی بیوی کو دوسرے کی بیوی نہیں بنانے دیتا۔ اور سنے میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر کتے کو کوئی چیف جسٹس کہہ دے کہ یہ چیف جسٹس ہے، کتا نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ چیف جسٹس کی توہین ہے۔ اگر کسی چار ٹانگوں والے کتے کو چیف جسٹس کہنا چیف جسٹس کی توہین ہے، تو ہم بمانگ دول کہتے ہیں مرزا کو نبی کہنا نبوت کی توہین ہے۔ امت اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم اسے تسلیم کبھی نہیں کریں گے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ یہ بغیرتی آپ ہم سے تسلیم نہیں کرا سکتے۔ آپ کو آئین اور قانون بھی دیکھنا چاہیے۔ اور اس پر یہ بات صحافی بیٹھ کر اتنی زبانیں نکال کے اس پہ کہتے ہیں نہیں، قانون 2021 میں بنا، جرم 2019 میں رہا، تو ما قبل کے جرم کو ما بعد کے قانون پہ نہیں جوڑا جاتا۔ اور ہم تمہارا قانون دانی کا علم بھی جانتے ہیں، یہ قانون 2021 میں نہیں بنا۔ میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا پہ بیٹھے چیف جسٹس کے گماشتوں کا جو صحافت کی شکل میں کہتے ہیں قانون بعد میں بنا ہے، لاؤ پروف، ایویڈنس لاؤ، یہ قانون اس سے پہلے بنا تھا، بعد میں نہیں بنا۔ جھوٹ بولا ہے تو بعد میں صرف سزا میں اضافہ ہوا ہے، تو آپ اضافے والی سزا نہ دینا، آپ وہی دے دیں جس کا قانون پہلے موجود ہے۔ لوگ ہمیں کہتے تھے آپ نے فیصلہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس پورا فیصلہ موجود ہے، میں نے فلی اسٹڈی کیا ہے اس ڈیسیجن کو، اور ہم ان تمام مشگافیوں کو جانتے ہیں۔ آپ کے سہیوال کی بات نہیں ہے، میں نے کراچی سے لے کر خیبر تک ایک چوک پہ اس طرح اس جھوٹے فیصلے کو جوتیاں ماری ہیں، اور میں برسر چوک کہتا ہوں ہم اپنی زندگی میں گناہگار ہوں گے، لیکن تمہارے روب اور دبدبے میں نہیں آئیں گے کہ توہین لگتی ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ آتا ہے۔ اگر ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات، توہین عدالت بعد میں ہے، توہین رسالت پہلے ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ ہم حضور کے کھاتے لگ جائیں گے، ہماری تو دنیا بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ہمیں اس پر کوئی ڈر نہیں ہے۔ مسلمانوں غیرت کر کے سینہ اٹھا کر اس پر بات کریں۔ سب سے جتنی طاقتیں ہیں وہ بعد میں ہیں، رسول اللہ پہلے ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ میری گفتگو سنیے، میں نے کہا ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد آپ پہلے ہم سے نہیں منوا سکتے۔ یہ میرا دوسرا پوائنٹ اور عنوان تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور اسی پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں۔ شاید میں چپ ہو گیا تھا کچھ دنوں سے، میں نے کہا چیف جسٹس نے ریویو لے لیا ہے، نظر ثانی میں معاملے کو ختم کر دے گا اور معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہمارے بولنے کی ایک خاص وجہ ہے کہ 3 ہفتے کا اس نے تو وقت لیا تھا کہ میں اپنی غلطی کو درست کروں، لیکن اس کے بعد جب دوسری نظر ثانی کی سماعت کا ڈیسیجن حکم نامہ جاری ہوا، تو اس حکم نامے میں بھی ایک چیز آئی ہے۔ میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں، وہ حکم نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس حکم نامے میں لفظ ہے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اس طرح بریلویوں کے علماء کو، اہل حدیث کے علماء کو، مختلف فرقوں کے علماء کو ہم بلائیں گے، رہنمائی لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس پر پرابلم نہیں ہے، آپ بلائیے۔ ہم ختم نبوت پہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، آئندہ بھی ایک رہیں گے۔ میں اس پر کوئی مسل کی لڑائی اور منافرت کو فروغ نہیں دے رہا، ہم اس پر کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، ہمیشہ ایک رہیں گے۔ لیکن اس کے آخر میں ایک نمبر کا اضافہ کیا کہ ہم نے المورد کو بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ المورد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں المورد
آپ کے ضلع سے اٹھنے والے اس فتنے کی ادارے کا نام ہے جس کو دنیا جاوید احمد غامدی کہتی ہے. نہیں ہے آپ کے ضلع کا؟ جاوید احمد غامدی آپ ہی کے ضلع کا ہے. دنیا اصل نام بھی نہیں جانتی. میں نے اس دن ایک صحافی سے کہا، میں نے کہا جاوید احمد غامدی پرویز مشرف سے پہلے تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، میڈیا پہ آیا مشرف کی باقیات بن کے ہے. اس کا اصل نام آتا ہے؟ آپ کو بڑی وکالت کر رہے ہو، اصل نام ہی نہیں پتا. اس کا نام شفیق احمد ہے. ہم جانتے ہیں المورد کیا ہے. جاوید احمد غامدی کو نوٹس جاری کیا کہ آؤ ختم نبوت پر بات کرو، قادیانیوں کے لیے بات کرو. جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جناب چیف جسٹس صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ جاوید احمد غامدی کا نظریہ ہے کہ قادیانی غلط ہوں یا جو ہوں، اسٹیٹ پاکستان کو اختیار نہیں ہے کہ یہ اسے کافر اقلیت قرار دے. وہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 298/80 کا قائل نہیں ہے. جو آئین کی شک کا انکار کر رہا ہے، آپ اس کو بلا رہے ہیں آؤ ہماری آئینی اور قانونی رہنمائی کرو. یہ کیا مطلب ہے؟ اور پھر آئین میں آرٹیکل 2 میں موجود ہے کہ ریلیجن آف اسٹیٹ کیا ہوگا. تو فرمایا ریلیجن آف اسٹیٹ مملکتی مذہب پاکستان کا اسلام ہے. جاوید احمد غامدی کا کلپ موجود ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے. تو وہ آئین کے آرٹیکل 2 کا انکار کر رہا ہے جس کی بنیادی بات ہے. آپ اس کو نوٹس جاری کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور آپ کی رہنمائی کرے. یہ بلی تھیلے سے باہر نہیں آئی، خطرناک بلہ تھیلے سے باہر آیا. اور ہم انشاءاللہ اس کا تعاقب کریں گے. آپ ساتھ دیں گے جتنے دوست بیٹھے ہیں؟ آپ اس کے لیے اٹھیں گے؟ ختم نبوت کے لیے اگر روڈ بلاک کرنا پڑا کرو گے. ختم نبوت کے لیے اگر یہ بات کر دی جائے کہ چیف جسٹس اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیتا، اس کے لیے سپریم کورٹ چلنا پڑا، آپ چلو گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہاتھ کھڑے کر کے اگر آپ تائید کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. آپ چلیں گے؟ اس کے لیے قربانی دینی پڑی دو گے؟ اس کے لیے سفر کرنا پڑا کرو گے؟ اگر اس کے لیے آپ کو بلانے کے لیے علماء کال دیں، آپ اس کال پہ لبیک کہو گے؟ یہ میں نے آپ کی غیرت کو جگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رات کا 1 بجے سے اوپر وقت ہو چکا ہے. نیند میں مسلمان سو جاتا ہے، لیکن غیرت کو جاگتے رکھنے چاہیے. یاد رکھو غافل مسلمانوں، شیر سے سبق حاصل کرو. شیر جب جنگل میں سوتا ہے ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے. ہم آزادی کے یوں مرہون منت چیز کو یوں ضائع نہیں ہونے دیں. دنیا میں کسی کا قلم ہوگا تو اپنے لیے محترم ہوگا. وہ محترم تب ہے جب وہ رسول اللہ کے دشمنوں کے لیے تلوار ہو. وہ اگر حضور کے دشمنوں کے لیے جی اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے، وہ قلم توڑ کے رکھ دینا. انشاءاللہ تعالی علماء کا کام تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہم نے تختہ دار کو بھی چوم کر کیا کہتے ہیں گلے میں ڈالا ہے. غازی علم الدین کے دور میں آپ ہمیں ڈراؤ گے؟ آپ ہمیں کہو گے یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا؟ اور خدا کے بندے، بستر پر ایڑی رگڑ کے مرنا مشکل ہے، رسول اللہ کے لیے جام شہادت پینا بہت آسان. تو میرے دوستو یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ، آپ کے اس ایریا میں، علاقے میں قادیانیوں کی زمینیں ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ان زمینوں کو ٹھیکے پہ لیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں کہ ہم سستے میں لے لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا مہنگے میں لے گا تو وہ پیسے وہ قادیانیوں کو زیادہ دے گا. تمہیں فرض وہی ہوئی ہے کہ دوسرا واقعی لے لے گا. جب تم غیرت کے نام پہ چھوڑو گے، ہاں تمہیں ہم غیرت مند کہیں گے، کیا دوسرے کو اسلام میں بے غیرت بننے کا تانا ملے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس پہ مثال دی تھی کہ وہ کوفی بے ایمان تھے نا، وہ اہل بیت کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کے خیموں میں جو ان کی قیمتی چیزیں تھیں ان کو لوٹ. کوفیوں کو کسی نے کہا ظالمو، اہل بیت کو لوٹتے بھی ہو روتے بھی ہو. انہوں نے کہا روتے تو اسی لیے کہ ظلم ہو رہا ہے. تو کہا پھر لوٹتے کیوں ہو؟ کہا لوٹتے اسی لیے کہ ہم نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ جائے گا. لعنت ہے ایسے ٹھیکے پر اور لعنت ہے ایسے معاملات پر جو کسی رسول اللہ کے غدار کے ساتھ معاملات ہوں. یاد رکھنا. میں صرف ایک بات کرتا ہوں شراب اور سود کے لیے. حدیث پاک میں ہے آکلہ و موکلہ و شاربہ و کاتبہ،
پینے والا، پلانے والا، لکھنے والا، لکھوانے والا، کھانے والا، کھلانے والا، اور اس کی رائٹنگ لکھنے والا، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ شراب کے قطرے کے لیے بات ہے، اور پیشاب سے زیادہ پلید کے قادیانیوں کے ساتھ جو تمہارے رائٹنگ اور معاہدے چل رہے ہیں، یہ تمہیں کل قیامت میں رسول اللہ کے سامنے سرخرو کر پائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد کہو جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کب کہا آپ کلمہ چھوڑے ہوئے ہیں؟ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہو، ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صرف منہ سے کلمہ پڑھتے ہو، تمہارا کردار بھی کلمے والا ہونا چاہیے۔ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ کوئی مادرزاد ننگا ہو کر یوں بائی پاس پہ ٹھہر کے، ساہیوال کے بائی پاس پہ ٹھہر کے کہ لوگوں حیا کرنا سیکھو، نظر میں حیا رکھو، کہیں آپ کو غلط چیز نظر آئے تو آنکھیں نیچی کر لو، بد نظری نہیں کرو، اور وہ خود مادرزاد الف کا الف ننگا ہو۔ تمہاری مثال بھی تو وہی ہے، کلمہ پڑھ کے پھر بھی رسول اللہ کے دشمنوں سے یاری رکھ کے بیٹھے ہو۔ آپ کو نہیں پتا دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ بولیے بولیے، رب نے آپ کو جواب میں غیرت کی زبان دی ہے، مجھے جواب دیں، دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ یہ نظر نہیں آتا؟ او جی فلاں مولوی لکھ دیتے ہیں، فلاں آنکھ دیتے ہیں، فلاں۔ اوہ اللہ کے رسول کے قرآن اور سنت کے بعد کسی مولوی کی لکھ چل پائے گی؟ وہ کوئی معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ کسی دی عقل تے رات ہوئے تو دو لفظ لکھ کے دے دے وے، اسی انہوں اللہ دے رسول دے مقابلے چ لے لئیے۔ کھوتی کو ہاتھ لگایا ہے یا ہمارے پاس عقل موجود ہے؟ عجیب معاملہ ہے۔ ایک بندہ کینسر کا بیمار بھی ہو، سرطان کا مرض لاحق ہو، اور اس بندے کو کلنج آ جائے کہ اس کی آنت میں گانٹھ ہو جائے، گرا لگ جائے، اور وہ آدمی شوگر کا پیشنٹ بھی ہو، وہ آدمی بلڈ پریشر کا پیشنٹ بھی ہو، ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے، اور اس کو چھوٹی سی کھانسی آئے اور وہ مر جائے، تو تم کیا کہو گے؟ کھانسی سے مر گیا؟ ہاں، قادیانیوں کے لیے سب کچھ موجود ہے، پورے فتاوے موجود ہیں، سب کے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی نے پتہ نہیں بغیر سمجھے کوئی ادھر ادھر کوئی لفظ لکھ دے، اجی اس نے لکھ دیتے ہیں۔ تھوڑا تو حیا کر لیں، تھوڑا تو بندہ دیکھ لے، کچھ تو سمجھ جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضور پاک کے لیے تم نے غیرت کی، خدا کی قسم تمہاری اس غیرت کی دلیل اللہ کل قیامت میں دے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ مرزائیوں کا بائیکاٹ کرے۔ جی، اور سنیں، ابھی تو دنیا ہے، ابھی تو نبض چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے۔ فَسَوْفَ تَرَى اِذَا انْكَشَفَتِ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ آنکھ بند ہونے دو، پتہ چلے گا کون گدھے پہ سوار تھا، کون گھوڑے پہ سوار تھا۔ اور میرے دوستو، آخر میں ایک بات کہتا ہوں، یہ جو مدرسہ بنا ہے اس کے لیے آپ لوگ مال بھی دے رہے ہیں، یقیناً اور بھی لگائیں گے۔ خالی مال نہ دیں، ہمیں اولاد بھی چاہیے، بچیوں اور بچوں کے لیے پڑھنا اور پڑھانا بھی چاہیے۔ آپ اپنی بیٹیاں اور اپنے بچے مولانا کے حوالے کریں، یا آپ کو عالم، حافظ، قاری اور مفتی بنا کے حوالے کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مرد کا پڑ جانا ایک فرد کا پڑ جانا ہے، لیکن ایک خاتون کا پڑ جانا ایک گھرانے کا پڑ جانا ہے۔ میری والدہ مکرمہ ہاشمی تھی، سیدہ ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 31 اکتوبر 2003 کو میری اماں جان کا انتقال ہے۔ اس نے مجھے مدرسے بھیجا پڑھنے اور پڑھانے کے لیے۔ رات کو ساری رات جب میں بچپن میں امی کے ساتھ سوتا تھا تو کبھی میری ماں نے مجھے نہیں کہا ہاؤ آئے گا بیٹا ڈر لے سو جا۔ میری ماں نے مجھے شیطان کا اور آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، نمرود کا اور حضرت ابراہیم کا قصہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے واقعات سنائے۔ اگر ماں پڑھی ہوئی ہو تو بچے پڑھ جاتے ہیں۔ اور صرف دنیا پہ نہ دیکھو، دنیا مل جائے گی، آخرت پر دیکھو۔ میری ماں نے جب مجھے مدرسے بھیجا تھا، میں جھوٹ بولوں نا اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، یقین مانے حضرت شاہ جی میرے پاس واپسی کا کرایہ جیب میں نہیں تھا جب ہم مدرسے گئے تھے۔
واپسی کا کرایہ نہیں تھا. آج آپ نے میرے نام کو اتنا بڑا اشتہار چھاپ کے مجھے بلایا, سب سے بڑی کرسی آپ نے ہمارے لیے رکھی. کیوں؟ ہمارے منہ پہ بلبلیں بیٹھی ہیں. وجہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے قرآن کی نسبت جڑی ہے, حضور کے فرمان کی نسبت جڑی ہے. تو جب آپ اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیجیں گے, اللہ انہیں دنیا میں بھی تاج دے گا, آخرت میں بھی تاج دے گا. اور صرف پیسے پہ نہیں رکھی. میں کالج اسکول یونیورسٹی سے جب فارغ ہوا, اسکول کالج کی تعلیم سے, تو ایک باہر ملک, کیا میں اس کا نام لوں, وہاں سے ہمارے محلے کے لوگ وہاں پہ ہوتے تھے, وہ آ گئے میری جاب لے کر. اتنے لاکھ روپے منتھلی تنخواہ ہے, 1 سال کے بعد ریٹرن ٹکٹ فری ہے, میڈیکل فری ہے, فلاں فری ہے, فلاں فری ہے, 2 سال کے بعد اس کو کوارٹر مل جائے گا, فیملی کو لے آئے فری ہے, اس کو فلاں ملک کمانے کے لیے بھیج دو, گویا پیسے کی مشین بنا لو. تو میرا سارا خاندان میرے پاس آ کے بیٹھ گیا. میری اماں اور ابا تو دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے تھے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرما. یہ سارے آ کے بیٹھ گئے. جاؤ, آپ جاؤ گے پورا گھر خوش ہو جائے گا. میں نے کہا میں مولوی کس لیے بناؤں, کہ اللہ کا قرآن چوک چوک میں سناؤں یا پیسوں کی مشین بن جاؤں؟ نہیں, رزق حلال کمانا بھی تو اللہ خوش ہوتا ہے. آج ہی جیڑے لولے لنگڑے دلیل حسن ساریاں مینوں دیتے نے. اور میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا. کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میں تو چوک چوک پہ اللہ, اللہ کے رسول کا نام, صحابہ اہل بیت کا نام, علماء فقہا کا نام سناؤں گا. میں نہیں جاتا. مجھے سارے کہہ رہے تھے کہ تو اے رزق کو لت ماریے بکھا مر ویسے, کندیاں کو ہاتھ لا لا کے ودا سے پندا ودا سے کوئی روٹی دنی والا تے کوئی نہیں سی. یہ مجھے کہتے ایک روٹی کا لقمہ تمہیں کوئی نہیں دے گا. وہ بھی وقت تھا اور یہ بھی وقت ہے. آج ایک دن میں مجھے, آپ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہو, مجھے 10 بندے ایک ایک کھانے کی آفر کرتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے سلے سے گزر رہے ہیں, یہاں کھانا کھا لیں, ہمیں خوشی ہوگی. اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں بھائی اس دفعہ چھوڑ دیں, پھر کبھی. یہ وقت ہوتا ہے. آج عشاء کا کھانا 3 جگہ ہمارے لیے دسترخوان لگے. مجھے بتاؤ میں کہاں کھاؤں کہاں نہ کھاؤں. 2 لوگ میں کھائے تو ہمارے میزبان مجھے کہنے لگا آپ نے بہت کم کھایا ہے, اتنا ہی کہ کھانا ہے جنی گنجائش. اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, بھوکے مر جاؤ گے. سنو, اللہ کے دین بیان کرنے والا ہو, اللہ تو کتے اور خنزیر کو بھی رزق دیتا ہے. میں تو رسول اللہ کا امتی ہوں, کتے اور خنزیر کو بھی رزق ملتا ہے. تم رزق کی وجہ سے اتنا جھک گئے, اتنا گر گئے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اور آج وہ لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس واپس چھٹی اپنے گھر, عید پر, ہاں, یا کبھی کسی اور تہوار پہ, مولانا ایک سیلفی تو دے دیں, ایک سیلفی. یہ مجھے کہتے ہیں اجی کیوں کہتے ہیں, اسی اتھے جا کے دسیں گے مفتی صاحب ساڑھے پڑوسی نے, ہم بتائیں گے ہم مفتی عبدالواحد قریشی کے نیبر ہیں, وہاں کے پڑوسی ہیں. کیوں بھائی, تم تو کل مجھے کہہ رہے تھے اے رزق کو لت نہیں مریندی بندہ بھوکا مر ویندا ہے. کہاں جائے گا یہ معاملہ؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں کہا کہ سر 1 سیلفی پلیز, میں نے تو نہیں کہا. یہ تم مجھے اس لیے کہہ رہے ہو. تو پتہ چلا عزت دین میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. آپ بھول جائیں کہ دنیا کمانے والا کوئی ہوگا تو اس کی عزت, یہی عزت کی بات ہے. اسی لیے اپنی اولادوں کو یہاں بھیجو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں اسکول کالج کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں. اسکول کالج سے پڑھنے والا ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, انجینئر ہے, ایڈوکیٹ کا ماہر ہے, بیوروکریٹ ہے, جج ہے, جرنیل ہے, وکیل ہے, اور وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نظام مملکت نہیں چلے گا. لیکن وہ ساری کی ساری ضرورتیں دنیا کی ہیں. عالم, حافظ, اللہ کا قرآن, نبی کا فرمان پڑھنے والے کی ضرورت دنیا کی بھی ہے, آخرت کی بھی ہے. اگر کسی کا والد فوت ہو جائے نا اور وہ دنیا کے آخری کونے فجیار لینڈ میں بیٹھا ہو تو فوراً کال کرے گا, حضرت مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب, تو انہوں پتا تے میرا ابا جی دنیا تو ٹر گئے نے, بس ہون تے بچیاں نو آکھو سورت یاسین دی تلاوت کر کے ابا جی نو اصال ثواب کر دے. من کہے گا نہیں کہے گا؟ حضرت بچوں کو کہتے سورت یاسین پڑھ کے اصال ثواب میرے ابا کو کر دیں. بھائی تم نے تو علماء کی مخالفت کی تھی, اب پرنسپل صاحب کو کال کرو کہ ڈبل میتھ اسٹیٹ, فزکس کی, کیمسٹری کی, بیولوجی کی تلاوت کر کے اصال ثواب کر دیں. بھجواؤ, وائس چانسلر صاحب کو کہہ دو. تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ دنیا کی چیز تھی,
اب آنکھ بند ہو گئی، نبض بند ہو گئی، دل دھڑکنا بند ہو گیا، سانس چلنا رک گئی، روح نکل گئی، اب صرف تعلق رہ گیا، قبر کی زندگی ہے، ادھر اللہ کا قرآن جائے گا، نبی کا فرمان جائے گا۔ تو جب تم مانتے ہو تو اپنی اولادوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ پھر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ نا، پھر تیری قبر پہ ٹھہر کے تیرا بیٹا پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، الحمد للہ الذی انزل على عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان على عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قل یا ایہا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الحمدللہ رب العالمین، آیت الکرسی، بقرہ کا اوائل اواخر، یہ سب کچھ تیری قبر پہ پڑے اور تیری قبر ٹھنڈی ہو۔ کیوں اپنی اولاد کو قرآن نہیں پڑھاتا، نبی کا فرمان نہیں پڑھاتا؟ آج یہ ادارے صرف اسی وجہ سے قائم کہ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کے لیے بھیجو گے انشاءاللہ، جتنے ساتھی بیٹھے ہیں۔ ہاں بس مجھے حضرت شاہ جی نے وقت آخر میں دیا تو میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ وقت لے لیا، آپ سے میں اجازت چاہوں گا یہی بات کر کے کہ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اولاد کو وقف کریں گے تو جا کے مہر تاباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکھہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے مولا اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما، اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اے اللہ اس کے اسباب کو خزانہ غیب سے پورا فرما، جتنے دوست آئے بیٹھے ان کا آنا قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔